بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ سن 1971 کے مشرقی پاکستان کے واقعات مغربی پاکستان کے میڈیا میں کس طرح سے شائع ہوئے، اس سلسلے میں 25 مارچ کی سلسلے کی آج یہ دوسری قسط۔ اخبار نے عینی شاہدین کے حوالے سے لکھا کہ فوجی جوانوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مختلف ہجوموں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ فوج نے یہ رکاوٹیں ہٹانی شروع کیں تو مشتعل ہجوم نے نصر آزاد نامی مقام پر حضرت با یزید بسطامی نام کے بزرگ کے مقبرے کے قریب ان پر حملہ کر دیا۔ جواب میں فوج نے فائرنگ کی، جن میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ نصیر آباد سے کچھ فاصلے پر فقیر پاڑہ کے مقام پر بھی تصادم ہوا، یہاں فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ خبر کے مطابق بندرگاہ میں بحری جہاز سے گولہ بارود لے کر آنے والے ایک ٹرک پر حملہ کر دیا گیا۔ ہجوم نے یہاں سڑک کے علاوہ ریل کی پٹڑی بھی تباہ کر کے فوجی نقل و حرکت ناممکن بنا دی، جبکہ ایک پل کو اڑا دیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہاں فائرنگ کی گئی۔ اخبار نے سرکاری نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ ہجوم نے چٹاگام چھاؤنی کی جانب سے جانے والے راستے بند کر دیے تھے۔ اخبار نے اس خبر میں عوامی لیگ چٹاگام کے جنرل سیکرٹری ایم اے حنان کا بیان شائع کیا، جس میں انہوں نے بحری جہاز سوات پر حملے کی تصدیق کی اور بتایا وہاں فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ اس خبر میں شیخ مجیب الرحمان کا بیان بھی شائع ہوا، جس میں انہوں نے بتایا کہ سید پور، رنگ پور اور جے دیو پور نامی مقامات پر فوجی کارروائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا امن و امان کی بحالی کے سلسلے میں پولیس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور تمام کارروائیاں فوج کر رہی ہے۔ انہوں نے ان واقعات کے خلاف احتجاجی ہڑتال کی اپیل بھی کی جو خبر میں شائع ہوئی۔ ایک علیحدہ خبر میں بتایا گیا کہ رنگ پور میں تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، جن پر قابو پانے کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ خبر میں عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری تاج الدین کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان واقعات میں فائرنگ ہوئی جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں۔ خبروں میں ہلاکتوں کی تعداد کا ذکر نہیں تھا۔ حکومت کے زیر انتظام چلنے والے روزنامہ مشرق نے اپنی اس روز کی اشاعت میں تاج الدین کے حوالے سے رنگ پور میں فائرنگ اور ہلاکتوں کی خبر شائع کی۔ اس خبروں میں ہلاکتوں کی تعداد درج نہیں تھی۔ نوائے وقت کے مقابلے میں یہ خبر نمایاں نہیں تھی، لیکن یہ خبر بھی اخبار کے اوپر کے حصے میں 3 کالمز میں شائع ہوئی۔ مشرقی پاکستان میں جس روز تشدد کے یہ واقعات ہوئے، اس روز ملک کے فوجی حکمران جنرل یحییٰ خان نے ریڈیو ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے عوامی لیگ پر پابندی عائد کر دی۔ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو غدار قرار دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ شیخ مجیب مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ یحییٰ خان نے اسی خطاب میں ملک میں سنسرشپ کا نفاذ کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بچانے کے لیے فوجی آپریشن شروع کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔